ڈاکٹر صاحب، رضاعت کے حوالے سے بہت سارے سوالات پوچھے جاتے ہیں اور ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا رضاعت صرف ایک دفعہ دودھ پینے سے ثابت ہو جاتی ہے؟ کیونکہ قرآن میں تو صرف دودھ پینے کا ذکر ہے کہ جس عورت نے بھی دودھ پلایا ہے تو وہ ماں بن گئی ہے. تو کیا صرف دودھ پینا ہی کافی ہے یا اس کی کچھ شرائط بھی ہیں رضاعت کے ثبوت کے لیے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، کہ تمہارے اوپر وہ عورتیں بھی حرام ہیں، ان سے بھی تمہیں شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے جو رضاعت کے لحاظ سے تمہاری مائیں ہیں، انہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے. اور اسی طرح ان لڑکیوں سے بھی نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے جو رضاعت کے لحاظ سے تمہاری بہنیں ہیں. آپ نے درست کہا کہ قرآن حکیم میں صرف اتنا ہی تذکرہ آیا ہے کہ جس عورت نے دودھ پلایا ہے وہ ماں بن گئی اور اسے شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے. جس عورت نے دودھ پلایا ہے اس کی بیٹیاں وہ دودھ پینے والے اس بچے کی بہنیں بن گئیں اور ان سے بھی نکاح کرنے کی شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر رضاعت معتبر نہیں ہے، ہر رضاعت سے رشتوں کی حرمت ثابت نہیں ہوتی. اور اس سے یہ پتہ چلا کہ احادیث کے بغیر دین پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے. جو احادیث سے اعراض کرے گا اور یہ سمجھے گا کہ شریعت کے سارے احکام و مسائل وہی ہیں جو قرآن میں آئے ہیں، شریعت کے احکام و مسائل معلوم کرنے کے لیے ہمیں احادیث کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ گمراہ ہوگا، دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا. اس مسئلے میں ہمیں احادیث یہ رہنمائی ملتی ہے کہ اس رضاعت کا اعتبار ہے جو کم از کم 5 بار ہو. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اس حدیث میں جسے امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں، امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے ان دنوں اس آیت کی تلاوت کی جاتی تھی کہ 5 بار دودھ پی لینے سے حرمت ثابت ہو جاتی ہے. یہ آیت قرآن حکیم میں موجود نہیں ہے، تو یہ ان آیات میں سے ایک ہے جن کی تلاوت کینسل ہو چکی لیکن ان کا حکم اب بھی موجود ہے. اس آیت کے اوپر آج بھی عمل کیا جائے گا. تو اس لیے راجح قول کے مطابق کم از کم 5 بار بچہ کسی عورت کا دودھ پیے گا تب رضاعت ثابت ہوگی. اگر 4 بار پیے گا، 3 بار پیے گا، 2 بار پیے گا، 1 بار پیے گا، اس سے شرعی طور پہ رضاعت ثابت نہیں ہوتی. اور دوسری شرط یہ ہے کہ دودھ پینے والے بچے کی عمر 2 سال سے کم ہو. اگر اس نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے اس وقت جب کہ اس کی عمر 3 سال ہو چکی تھی، 4 سال ہو چکی تھی، تو چاہے اس نے 10 بار پیا ہو چاہے 20 بار پیا ہو، اس سے شرعی طور پہ رضاعت ثابت نہیں ہوگی، اس کی وجہ سے کوئی رشتہ حرام نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ، مائیں اپنے بچوں کو 2 سال کامل دودھ پلائیں. یہ اس بچے کے والد کی خاطر جو چاہتا ہے کہ رضاعت کا دورانیہ مکمل کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رضاعت کی جو کامل مدت ہے وہ 2 سال ہے. 2 سال رضاعت کی شرعی مدت ہے. اگر 2 سال کے بعد کسی بچے کو دودھ پلایا جا رہا ہے تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی. اس مسئلے میں آپ کے سامنے ایک روایت رکھنا چاہوں گا جو بنیادی طور پہ سنن ابی داؤد میں موجود ہے لیکن تفصیل کے ساتھ امام عبدالرزاق کی المصنف میں آئی ہے. ایک آدمی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میری وائف کا دودھ نہیں آ رہا تھا، تو میں نے اس معاملے میں اس کی مدد کی اور میں بھی دودھ چوسنے لگا تاکہ دودھ آ سکے اور بچے کا مسئلہ حل ہو سکے. تو کیا اس سے کہیں ہمارا رشتہ ٹوٹ تو نہیں گیا؟ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جو فتویٰ دیا اس کا خلاصہ یہی تھا کہ رضاعت شرعی طور پہ ثابت ہو چکی ہے اور اس سے رشتہ ٹوٹ جائے گا. تو وہ آدمی بعد میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو تفصیلات بتائیں کہ میرا یہ واقعہ ہوا تھا. پھر میں ابو موسیٰ اشعری کے پاس گیا رضی اللہ عنہ تو انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے. تو عبداللہ بن مسعود اس فتوے پہ ناراض ہوئے، ابو موسیٰ اشعری کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کیا آپ کو یہ دودھ پینے والا بچہ محسوس ہوتا ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ رضاعت وہ معتبر ہے جس رضاعت سے، جس دودھ پینے سے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوں اور بچے کا گوشت پیدا ہو. مراد یہ ہے کہ جو دودھ چھوٹی عمر میں پیا جائے. بڑی عمر میں اگر کوئی دودھ پیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے نہ گوشت پیدا ہوگا
نہ ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ تو قرآن کریم کی آیت اور عبداللہ بن مسعود کے یہ الفاظ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک تیسری روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اس سے مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں گھر میں موجود تھی اور میرے پاس ایک آدمی موجود تھا۔ نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے اور اس آدمی کو دیکھ کر آپ کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ آپ کے چہرے کا رنگ کیوں تبدیل ہوا؟ یہ خاوند کی غیرت ہے۔ غیرت مند مرد یہ برداشت نہیں کرتے کہ ان کی وائف کے پاس تنہائی میں اس طرح کوئی غیر مرد بیٹھا ہوا ہو۔ سیدہ عائشہ نے کہا کہ یہ رضاعت کے لحاظ سے میرا بھائی لگتا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام، انظرنا من اخوانکن، یہ دیکھ لیا کرو، غور کر لیا کرو کہ رضاعت کے لحاظ سے تمہارا بھائی کون ہے۔ فإنما الرضاعة من المجاعة، رضاعت وہی معتبر ہے جو بھوک کی بنا پر ہو، یعنی کہ رضاعت اس عمر میں ہو جس عمر میں بچے کو بھوک لگتی ہے، اور بھوک مٹتی ہے کس کے ذریعے؟ ماں کا دودھ پی لینے سے، کسی اور کا دودھ پی لینے سے۔ جب بچے کی بھوک مٹتی ہو کھانے کے ذریعے، غذا کے ذریعے، اس زمانے میں اگر بچے کو دودھ پلایا جا رہا ہے تو یہ شرعی رضاعت نہیں ہے، شرعی طور پہ اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ تو اب دو شرائط ہوگی، ایک دفعہ پھر میں خلاصہ بیان کر دوں۔ نمبر ایک یہ کہ بچے نے کم از کم 5 بار کسی اور کا دودھ پیا ہو، اور نمبر 2 جس عمر میں بچے نے دودھ پیا ہو وہ عمر دودھ پینے والی عمر ہو، یعنی کہ 2 سال یا اس سے کم۔ 2 سال سے اس کی عمر بڑھ جائے اور کسی اور کا دودھ پیے تو اب یہ رضاعت شرعی طور پہ رضاعت نہیں کہلائے گی۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ذکر کیا کہ کم از کم 5 بار دودھ پیے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا اس سے یہ مراد ہے کہ 5 مرتبہ چھاتی کے ساتھ منہ لگائے؟ 5 بار دودھ پی لینے سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ بچہ ایک بار اس عورت کی چھاتی اپنے منہ میں ڈالے اور دودھ پیتا رہے اور اپنی مرضی سے چھوڑے، یعنی کہ جب وہ سمجھے کہ میرا پیٹ بھر گیا ہے اور چھوڑ دے تو یہ ایک رضاعت ہے۔ اگر کسی عارضے کی وجہ سے، کسی رکاوٹ کی وجہ سے درمیان میں دودھ پینے کا سلسلہ رک جائے اور پھر بچہ دوبارہ دودھ پیے تو اس کو ایک رضاعت کہا جائے گا۔ مثال کے طور پہ بچے کو کھانسی آ گئی اور اس نے وقفہ لیا اور کھانسی لینے کے بعد پھر دودھ پینا شروع کر دیا تو اس کو ایک بار دودھ پینا کہا جائے گا۔ ایسے ہی عورت کی کوئی مجبوری بن گئی، مثال کے طور پہ گھر کا دروازہ کوئی کھٹکھٹا رہا ہے اور اسے جا کر پوچھنا پڑا کہ کون ہے، تو اس نے اس وجہ سے بچے کے دودھ پینے کا عمل روک دیا اور پھر واپس گئی اور دوبارہ شروع کیا تو اس کو بھی ایک بار دودھ پینا کہا جائے گا، اس کو 2 بار دودھ پینا نہیں کہا جائے گا۔ اس انداز سے بچے نے کسی عورت کا 5 بار دودھ پیا ہے، چاہے مسلسل پیا ہو، آج صبح پیا ہے، پھر دوپہر کو پیا ہے، پھر شام کو پیا ہے، یا آج پیا ہے پھر مہینے کے بعد اس عورت کے گھر دوبارہ اس بچے کو لے جایا گیا تو اس نے دودھ پیا، پھر مہینے کے بعد لے جایا گیا پھر پیا، تو 5 بار دودھ پیا ہو مسلسل یا وقفے سے، ہفتے کے بعد، مہینے کے بعد، جو بھی صورتحال ہو، لیکن 5 بار دودھ پینا 2 سال یا اس سے کم عمری میں ہو تو پھر اس کو شرعی طور پر رضاعت مانا جائے گا اور اس سے رشتوں کی حرمت ثابت ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب اگر اس نے ایک بار میں سیر ہو کر تو نہیں پیا لیکن اتنا پی لیا کہ اس نے کچھ نہ کچھ اس کے حلق میں چلا گیا ہے، تو کیا اسے بھی ایک بار شمار کیا جائے گا؟ جی ایک بار شمار کیا جائے گا اگر اس نے اپنی مرضی سے چھوڑا ہے، اپنی مرضی سے چھوڑا ہے اور دوبارہ اس نے اس میں کوئی رغبت نہیں رکھی تو اس کو ایک بار دودھ پینا شمار کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ دوبارہ طلب کرتا ہے لیکن دیا نہیں جاتا اسے، اگر وہ طلب کرتا ہے دیا نہیں جاتا تو پھر رضاعت مکمل نہیں ہوئی، یعنی پھر یہ ایک بار شمار پھر یہ ایک بار شمار نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔